جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر جمعے کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور محبتیں اور مہربانیاں اور قبولیتیں جو جمعے کے دن عطا ہوتی ہیں وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ دین اسلام کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت جمعے کے دن کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر خاص طور پر ایسا جمعہ کہ جو رمضان کے اندر آ جائے تو دن بھی تمام دنوں کا سردار ہو اور مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہو، تو پھر اس کی فضیلت، اس کی مقبولیت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور پھر رمضان کا آخری جمعہ ہو تو پھر اس کو تو بہت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ یہ جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے کے اندر کوئی بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ہم آرام کریں، اور جو وقت بیداری کے اندر گزرے وہ وقت ذکر اللہ کے اندر، تلاوت کے اندر، درود شریف پڑھنے کے اندر اور اچھے اعمال کے اندر گزرے۔ اور آج کے دن کا سورج غروب ہونے تک جمعے کا دن رہے گا، تو سورج کے غروب ہونے تک جو جمعے کا دن رہے گا اس وقت تک جتنے لمحات ہیں آدمی ان تمام لمحات کے اندر ایک ایک گناہ سے بچے اور زیادہ سے زیادہ لمحات اپنے خیر کے کاموں میں خرچ کرے، اس لیے کہ رمضان تو پھر بھی آئے گا، جمعے تو پھر بھی رمضان کے آئیں گے، لیکن چونکہ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، پھر دوبارہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا، ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ تو یہ رمضان آتے رہیں گے، جمعے آتے رہیں گے، لیکن ہمیں میسر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس کی کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے آج جمعے کا دن ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہے، ایک تو آج کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی اور درود شریف کی، ان دونوں چیزوں کی مناسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا کہ تم جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ پورا ہفتہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں درود شریف پڑھنے کا زیادہ ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ کام کرنا چاہیے، دوسرا جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تیسرا یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی صدقہ فرمایا کرتے تھے، لیکن جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے آج جمعے کا دن ہے، سورۃ کہف کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آدمی کو اس نیت سے کہ جمعے کا دن ہے صدقہ بھی دینا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ چونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو کوشش کر لی جائے کہ آج صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لی جائے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ جمعے سے پہلے یا جمعے کے بعد کوئی بھی آدمی وقت نکال لے تو 15-20 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی برکت سے کہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ صغیرہ گناہ، جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، تو توبہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ صلاۃ التسبیح پڑھنے میں تو پھر 15-20 منٹ لگیں گے جن سے صغیرہ گناہ معاف ہونے ہیں، تو توبہ کرنے میں تو آدھا منٹ بھی نہیں لگتا۔
آدمی سچے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آدمی اپنے سارے گناہوں کی فہرست آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے کہ یا اللہ میرے اندر یہ بھی گناہ ہیں، یہ بھی گناہ ہیں، یہ بھی عادت ہے میری، یہ بھی عادت ہے گناہوں کی، میں ان تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرمائیے اور آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر آدمی سچے دل سے توبہ کر رہا ہے اور آئندہ پھر اگر گناہ ہو جائے، انسان کمزور ہے، پھر آدمی کروڑوں مرتبہ گناہ ہو، کروڑوں مرتبہ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کروڑوں مرتبہ معاف کریں گے، اور کروڑوں مرتبہ معاف کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائیں گے کہ پہلے کتنی مرتبہ تجھے معاف کر چکا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے سچے دل سے، شرمندہ ہوں اور میں انہیں معاف کروں، اس لیے کہ معاف کرنے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور جب بندے معافی نہیں مانگتے، گناہوں پر اصرار کرتے رہتے تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کی خوشی نہیں دیکھنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے صلاۃ التسبیح سے اگر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس پہ تو پھر بھی 15-20 منٹ لگتے ہیں، تو سچی توبہ کرنے پہ تو آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، تو اس لیے سچی توبہ کر کے آدمی کو کبیرہ گناہ بھی معاف کروانے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ ویسے تو پورا سال ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا شوق بہت کم ہے، دوسرے کئی ملکوں کے اندر اس چیز کا شوق بہت پایا جاتا ہے کہ لوگ جمعے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، جمعے کو بہت شوق سے ادا کرتے ہیں، اور شوق کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں کہ جمعے کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد بھر جاتی ہے، تو لوگ شوق سے آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، پورا سال ہو جائے تو بہت اچھا، چلو پورا سال نہیں تو رمضان کے جو جمعے ہیں ان کے اندر یہ کوشش کر لی جائے، چلو رمضان کے جمعے گزر گئے تو آج آخری رمضان کا جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، تو یہ کوشش کر لی جائے کہ آدمی آدھا پونا گھنٹہ بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آدمی آدھا پونا گھنٹہ پہلے مسجد میں آئے گا تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی آسانی سے سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے گا، اور آدمی بیٹھ کر درود شریف پڑھتا رہے گا، درود شریف پڑھنے کے لیے کافی سارا آدمی کو وقت مل جائے گا۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو گائے قربانی کرنے کا ثواب، جو بعد میں آتا ہے اس کو بکری قربانی کرنے کا ثواب، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر فرشتے اپنا وہ دفتر لپیٹ لیتے ہیں، یعنی اس وقت یہ خاص فضیلت کا وقت پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جمعہ پڑھے گا، جمعے کا ثواب ملے گا، اور جمعہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے گناہوں سے بھی، عذاب اور وعید سے بھی بچ جائے گا، جمعے کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ خاص فضیلت سے پھر محروم ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، ایک تو درود شریف، دوسرا سورۃ الکہف، اور تیسرا صدقہ خیرات جمعے کے دن، اور چوتھا یہ کہ آدمی ذرا وقت سے پہلے مسجد کے اندر آ جائے، پھر پانچواں یہ کہ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہو جائے، اور آخری بات صرف یہ کہ چونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے تو عام معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے، یہ غلط بات مشہور ہے کہ جی جب رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو رمضان کے آخری جمعے میں قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات شریعت کے اندر نہیں ہے، تو لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جی 2 یا 4 نفل پڑھ لیں گے تو جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ساری نمازوں کا کفارہ ہو جائے گا، اب وہ نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی ذرہ برابر بھی اصل بنیاد موجود نہیں ہے، جو نمازیں قضا ہو چکی وہ نمازیں قضا پڑھنی ہی پڑتی ہیں، وہ نمازیں قضا پڑھے بغیر بالکل آدمی کی معافی نہیں ہے، توبہ اور استغفار کرنے سے نمازیں قضا کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا،
لیکن نمازیں معاف نہیں ہوں گی، نمازیں تو آدمی کے ذمے رہیں گی، یہ آدمی پر لازم رہیں گی، تو اس لیے نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے ایسا تصور ہرگز نہ رکھا جائے کہ آج کوئی قضائے عمری پڑھی جائے گی یا کوئی قضائے عمری پڑھ کے یہ سمجھے کہ جی میری ساری نمازیں معاف ہیں لہٰذا اب مجھے نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی برکات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے مسلمان ہیں تیرا نام لیوا ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو رمضان میں نمازوں سے، روزہ تراویح سے جنہوں نے غفلت اختیار کی، یا اللہ جو علل اعلان کھاتے پیتے رہے، یا اللہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، یا اللہ آپ انہیں توفیق عطا فرمائیے، آپ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ آپ انہیں معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے کسی بندے کو بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ یا اللہ یہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے، ہم سب کو جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جو رمضان کے باقی لمحات اور ایام رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی، سورۃ کہف پڑھنے کی، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، یا اللہ شوق سے وقت سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جمعے کے دن تیرے نیک بندے جو اعمال کرتے ہیں، جو جمعے کے دن کی سنتیں ہیں، یا اللہ وہ سب اعمال پوری زندگی کے لیے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی سب پریشانیاں دور فرمائیے، سب کی سب مشکلات آسان فرما دیجئے، سب کو سب غموں سے نجات عطا فرما دیجئے، دنیا کے قبر آخرت کے سارے غم دور فرما دیجئے، دنیا میں قبر آخرت میں خوشیاں اور راحتیں نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقبول با ادب حاضری اور زیارت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب وقت پورا ہو جائے یا اللہ ایمان کامل کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائیے، مسجد نبوی کی موت نصیب فرمائیے، حرم پاک کا جنازہ نصیب فرمائیے، حضور کے قدموں میں جنت البقیع میں یا اللہ دفن نصیب فرمائیے، اور قیامت کے دن بھی حضور کے قدموں سے ہمیں اٹھائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، شفاعت سے یا اللہ نجات نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔